وہ جو کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے، وہ کلام جو ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو خداوند کے گھر میں آ کر خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خداوند کی پرستش کی اور انہوں نے برکت پائی ہے؟ ہاللیلویا۔ اے خداوند کے جلال کے لیے زور عطا کیجیے، اے زوردار روح القدس کے لیے زور عطا کیجیے، زوردار روح القدس کے لیے زور عطا کیجیے، کسی انسان کے لیے نہیں بلکہ خدا روح القدس کے لیے زور عطا کیجیے۔ ہاللیلویا۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے کچھ ایسے ٹاپک پر سیکھیں گے، ایسے مضمون پر سیکھیں گے جو ہماری اس جو لوگ سوان ہیں ان کے متعلق آج ہم خدا کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے، جو خدا نے کلام دیا ہے، جو کلام آج سیکھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے۔ زمین پر نوجوان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور مسیحی معاشرے میں مسیحی نوجوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ مسیحی معاشرے میں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، جس طرح خدا کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے یا تعلیم دیتا ہے یا سمجھاتا ہے، کیا ہم اس طرح سے اس معاشرے میں اپنی زندگی بسر کریں یا کلام سے ہٹ کر کرتی ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ تو اپنی جوانی کے دنوں میں خوب عیاشی کر، خوب عیش و عشرت کر، لیکن یہ بات یاد رکھ کہ ایک دن خدا تجھے عدالت میں لائے گا۔ ہم جوانی کے دنوں میں بہت عیش و عشرت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا عدالت کرنے والا خدا ہے، وہ ایک دن ہر انسان کو اپنے سامنے لے کے آئے گا۔ آج ہم یہی خدا کے کام میں سے دیکھیں گے کہ ہم نے زندگی گزارنی کیسی ہے اور کیسے ہماری زندگی میں پھل نظر آنے چاہیے۔ ہاللیلویا۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالے پالوس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام، تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، ہم اس میں سے تلاوت کریں گے اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ خدا کے کلام میں سے تیموتھیوس کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ جو کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے بلند آواز سے یہ تلاوت کرے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ ہو۔ آمین۔ خدا کے کلام پڑھے اور سنے جا کر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ سب بولے آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ آج ہم جس بات کو سیکھنے والے ہیں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جوانی۔ کیا ہے؟ جوانی۔ جوانی کا جو لفظی مطلب ہے کسی چیز کی سمجھ آ جانا یا بچپن سے نکل جانا، آگے بڑی لڑکپن میں شامل ہو جانا۔ ہم آج جوانی کے جو لفظ ہے اس پر بات کریں گے کہ جوانی گزارنی کیسے، جوانی زندگی گزارنی کیسے ہے۔ یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو شریعت کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا جو پالوس رسول تھا۔ تو جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک ایسا وقت تھا کہ پالوس رسول جو تھا، جو پرانے عہد نامے کا تھا، وہ سول تھا۔ کیا تھا؟ سول تھا۔ اور جیسے جیسے اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی اور جیسے جیسے اسے پتا چلنے لگا کہ مسیح کیا ہے، پہلے وہی پالوس جو ہے وہ مسیحی لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ کس کے لیے؟ کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح پر ایمان لے کے آتے تھے، اور جیسے جیسے وہ وقت گزرتا گیا اور مسیحوں پر ظلم کرتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم
ایمان کی کتاب کا مطالعہ کرتے کہ وہ دمشق کے راستے پر چلتا ہے، تو جب وہ چلتا ہے تو ایک وقت ایسا ہے کہ خدا اسے پکڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خدا اسے پکڑتا ہے اور وہ اس سے کام کرتا ہے کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے. وہ دمشق کے راستے پر جاتا ہے، وہ پھر اسی کام کے لیے جا رہا تھا کہ وہ مسیحیوں کو مارے، مسیحیوں کو قتل کرے اور مسیحیوں پر ظلم کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا. لیکن خدا نے اسے پکڑ لیا، اور جب اسے پکڑا تو جب وہ پکڑا گیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی. پھر خدا نے کہا کہ تو حنانیہ کے پاس جا اور وہ تیرے اوپر ہاتھ رکھے گا، تیرے لیے دعا کرے گا، تو تیری روشنی کیا ہوگی؟ واپس آ جائے گی. تو یہ سارا پروسیس ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جیسے جیسے خدا نے ساؤل کو چنا، پولس بنا، اور کیسے کیسے وہ خدا کی خدمت میں بڑھا. تو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے جو تیموتھیوس کے نام پولس رسول خط لکھ رہا ہے. یہ جو تیموتھیوس ہے یہ بائبل مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں اسے پولس رسول ہے، یہ ہم خدمت بھی کہتے ہیں اور یہ اس کا شاگرد بھی ہے. کیا ہے؟ شاگرد بھی ہے. یہ پولس رسول کا شاگرد ہے، یہ اس کو خط لکھ رہا ہے. یہاں پر وہ اسے نصیحت کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے. وہ اسے سمجھا رہا ہے کیونکہ وہ اچھا خادم ہے، وہ اچھا شاگرد ہے، وہ ایک استاد کا شاگرد ہے، اور ایک استاد اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. جوانی کی حقارت، حقارت کا مطلب ہے کہ کوئی تجھے حقیر نہ جائے. تو نوجوان ہے، تو خدمت کر رہا ہے، کوئی تیری جوانی کے بارے میں کوئی ایسی غلط بات نہ کرے. تو یہاں پر لکھا ہے کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے میں اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. کیا بن؟ نمونہ بن. چال چلن میں نمونہ بن، پاکیزگی میں نمونہ بن، ایمان میں. یہ ساری چیزیں خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ ان سب چیزوں میں تو کیا کر؟ نمونہ بن. تو ہم نمونہ بنتے ہیں. ہم بہت سارے بہت غیر نون مسیحی لوگوں میں رہتے ہیں کہ ہم نمونہ ہیں. ہم نے آج اپنی زندگی پر غور کرنا کہ ہم ان میں نمونہ ہیں، یا ہم کو ہمارے کاموں سے دیکھ کر ہماری تعریف کرتے ہیں یا بدخوئی کرتے ہیں. آج ہم خدا کے کلام میں سے 3 چیزوں پر سیکھیں گے کہ نوجوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، نوجوان کی محبت کیسی ہونی چاہیے، اور نوجوان کی پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے. آج ہم یہی 3 باتوں پر غور کریں گے کہ نوجوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ نکالے کلسیوں پہلا باب اور اس کی 10 آیت. کلسیوں کا حج اس کا پہلا باب اور اس کی 10 آیت میرے ساتھ نکالے. ہم اس میں کچھ سیکھیں گے کہ خدا کس طرح چاہتا ہے کہ خدا چاہتے ہیں نوجوان کا جو ہے وہ چال چلن اس طرح کا ہو. نوجوان کا چال چلن، اس کا اٹھن بیٹھ، ہم نے آج غور کرنا ہے کہ سارا اٹھن بیٹھ کیسا ہے، کہ یہ کلام کے مطابق ہے یا کلام کی. آج ہم نے غور کرنا ہے. کوئی بھی بھائی سے باواز بلند پڑھتے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کی ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ. آمین. یہاں پر خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ جو نوجوان کا چال چلن ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. یہاں پر خدا کا کلام ہمیں تربیت کر رہا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آؤ. جو نوجوان ہے، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یا عام لوگ نوجوان ہیں، کیا ہمارا چال چلن ایسا ہے؟ ہمارے چال چلن میں کیا دعا ہے؟ ہمارے چال چلن میں کیا روزہ ہے؟ ہماری زندگی میں کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں ایسا پھل نظر آئے کہ ہم جانے پہچانے سے خدا کے کام میں سے ہم نے دیکھا ہے اور خدا کی پہچان میں پڑے، خدا کی پہچان میں بڑے ہر طرح کے نیک کام کا پھل اور خدا کی پہچان. کیا ہمیں یہ پھل ہے؟ کیا ہم خدا کے نام سے جانے پہچانے جائیں؟ خدا کے نام سے ہمیں لوگ جانے. جب ہم غیر مسلم یہ لوگوں میں رہتے ہیں، نون مسیحیوں میں رہتے ہیں، تو کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا چال چلن ٹھیک ہے یا اس کا اٹھن بیٹھن ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے کام
لیکن یہاں پر خدا کا بندہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے کہ ہماری زندگی میں پھل نظر آنے چاہیے، ہماری زندگی میں پھل نظر آنے چاہیے۔ کیا ہماری زندگی میں پھل ہے؟ کیا ہماری زندگی میں روزہ ہے؟ یا کیا ہماری زندگی میں دعا ہے؟ یا اور ایسے گواہی ہے جس سے ہم جانے پہچانے جائیں کہ ہم مسیحی ہیں، یا ہم نوجوان ہو کر خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں یہ پھل ہے کہ ہم خدا کے نام سے پہچانے جائیں، خدا کے کلام کے مطابق کیا ہمارا چال چلنا ہے کہ کوئی ہماری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، کوئی ہماری جوانی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائے کہ یہ کام ایسا کرتا ہے، یہ مسیحی نوجوان ہے۔ تو جب ہماری زندگی میں مسیحی چال چلن ہوگا تو پھر ہم جانے جائیں گے کہ ہم مسیحی ہیں۔ ہماری زندگی میں دعا ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں روزہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں ایسی گواہیاں ہونی چاہیے کہ جس سے ہم پہچانے جائیں، ہماری زندگی میں پھل نظر آئے کہ ہم مسیح ہیں، اور تب ہم خدا کے نام سے جانے اور پہچانے جائیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور ورس کو دیکھیں گے، پہلا پترس اور اس کی 2 آیت، 2 باب کی 11 آیت کا مطالعہ کریں گے کہ ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، نوجوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، کیا ہمارا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ پہلا پترس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت، 11 اور 12 آیت کو تلاوت کریں گے۔ جیسس آیت کوئی بھی بھائی پڑھ دے سکتے۔ اے پیاروں، میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جانتا، ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی کرتی ہے، اور غیر قوموں میں اپنے چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے بلاخت کے دن خدا کی تمجید کریں۔ آمین، آمین۔ یہاں پر خدا کا بندہ پترس نوجوان کے تربیت کر رہا ہے، اس کی نصیحت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ نصیحت کر رہا ہے کہ تم غیر قوموں میں کس طرح رہ سکتے ہو، کس طرح رہ سکتے ہو۔ یہاں پر اے پیاروں، میں تمہاری محنت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہے، جو روح سے لڑائی رکھتی ہے۔ جو ہماری جسمانی خواہشیں ہیں، جو ہماری جسمانی خواہشیں ہیں وہ ہماری روح کے خلاف چلتی ہیں۔ روح کے خلاف کیسے چلتی ہے؟ ہمارا روح کرتا ہے کہ ہم دعا کریں، لیکن جسم خواہش کرتا ہے کہ تو یہاں سے نکل ہوٹل پر بیٹھ کر جا کے چائے پی۔ یہ جسمانی خواہش ہے۔ اور جو ہماری روح خواہش کرتی ہے، روح خواہش کرتی ہے میں روزہ رکھوں، لیکن جسم سوچتے ہم کہ ہمیں بھوک لگے گی، ہمیں پیاس لگے گی، میرے بدن کو دکھ ملے گا۔ لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پترس کہتا ہے کہ تم یہاں پر پردیسی اور مسافر ہو۔ تو یہ مت سوچو کہ آپ اس روح زمین پر رہنا ہے، آپ نے ایک دن اس روح زمین کو چھوڑ کر جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ جو جسمانی خواہشیں اپنے اندر لے کے بیٹھے ہو، اور لوگ آپ کے کاموں سے آپ کو پہچانتے ہیں، آپ بات نہیں کرتے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کے چال چلن سے لوگ آپ کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، اپنے چال چلن کو کیا کرو؟ نیک رکھو۔ نیک کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، کیونکہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، بہت سارے ایسے مسیحی کرسچن لوگ دیکھے جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے، جو تمہیں آتا وہ کہہ دیتے ہیں، وہ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی لگتے ہیں مسیحی۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جو ہمارے کاموں سے ہمیں پہچان جاتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہمارے کردار سے آپ بات میں کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو آپ کے کردار سے پہچان جاتے ہیں، آپ کو اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے یا غیر مسیحی ہے۔ آپ کا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر مسلم بھائیوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا چال چلن، آپ کی گفتگو، آپ کا گفتگو انداز ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو ججمنٹ نہ کر سکے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے چال چلن کو خود اگلے بندے پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے
اپنے چال چلن کو ٹھیک کرنا، اپنے چال چلن کو خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ غیر قوموں میں چال چلن ایک رکھو جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتی ہے۔ بدکار، وہ ہمیں بہت ساری ایسے لفظ یوز کرتی ہے، وہ بدکار ہے، وہ زناکار ہے، وہ شہوت پرست ہے، وہ شراب پینے والے ہیں، وہ نشہ کرنے والے ہیں، وہ ایسے بہت سارے ایسے لفظ ہمارے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم غیر قوموں میں اپنا چال چلن جو ہے وہ نیک رکھو، اچھا رکھو، تاکہ تمہارے کام اگر اچھے ہوں گے تو آپ کو کوئی غلط کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کو کوئی برائی، آپ کی برائی کر ہی نہیں سکتی۔ تو جب ہم جوانی کی زندگی گزارتے ہیں، ہماری زندگی میں یہ بہت سارے ایسے واقعات پائے جاتے ہیں، بہت ایسی چیزیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ ہمیں جج کر لیتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے، یہ مسیحی ہے۔ اگر ہمارا چال چلن ٹھیک ہو، اگر ہم گوزے کے واقعہ کو لیتے، جب وہاں پر ان لوگوں نے شراب پی، کرسچن لوگوں نے، تو بہت ایسے ایشوز مسلم بھائیوں نے اٹھائے تھے کہ یہ ہے ہی ایسے، یہ ہے ہی ایسے۔ تو یہ بھی ہمارے چال چلن میں آتا ہے، ہمارے پہناوے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم نے اپنی خدا کی شان کو ڈاؤن نہیں کرنا، بلکہ اس کی تعریف کے لیے اپنے بدنوں کو اس لیے اس قدر تیار کرنا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تعریف کریں۔ ہاللیلویا۔ تو ہمارا چال چلن خدا کے کلام کے مطابق ہوگا تو پھر یہ چیزیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ تو جو چیز ہم دوسری اس میں سے سیکھیں گے، پہلے ہم نے سیکھا کہ جوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، جوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کے کلام میں سے ہم نے کہ محبت میں نمونہ، اور جوان میں محبت کیسی ہونی چاہیے، جوان میں محبت کیسی ہونی چاہیے۔ آج میرے ساتھ نکالے پہلا پترس اس کی 2 باب کی 17 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 2 باب کی 17 آیت، یہ محبت کہ نوجوان میں محبت کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ جو جوانی میں ہے نہ تو کسی کے تابع رہنا پسند کرتا ہے، نہ وہ کسی کی عزت کرتا ہے، وہ نہ تو کسی کے ہیڈ اور رہنے کی جرات ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جوان ہے۔ کیا ہے؟ جوان ہے۔ تو جوانی مسانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے جوانی؟ مسانی ہوتی ہے۔ آئے ساتھی کہا خدا کے کلام میں سے پہلا پترس اس کا 2 باب اس کی 17 ہے۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ آمین۔ یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے، لکھا ہے سب کی عزت کرو، سب کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ جو آج کل کے نوجوان ہیں، جو آج کل کے نوجوان بیٹے بیٹی ہیں، وہ عزت کرنا نہیں جانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو لیکن ہم کسی کی نہ کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی کوئی عزت کرے یا آپ سے کوئی محبت کرے، اگر آپ کسی کو محبت دیں گے تو آپ محبت لیں گے، بدلے کے بدلے بدلہ ملتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ وہ تیرے ساتھ بدی کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، اگر آپ کسی کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں عزت کرنے میں اور محبت کرنے میں نہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اس کی عزت کرنا شروع کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آٹومیٹکلی اس کی عزت کرنا شروع کریں گے۔ تو یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر عزت کرتے ہیں تو ہم عزت پاتے ہیں۔ تو نوجوان جو لوگ ہیں وہ عزت کرنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے ماں ہے چاہے بہن ہے، کیونکہ نوجوان بیٹی اور بیٹیاں ایسی عادتیں اپنا چکے ہیں کہ اگر ان کو کوئی اچھی بات سمجھاتا ہے، اگر ان کو اچھا کام کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ گھر جائے گا سہنا۔ جوان لوگوں کی بات کریں کہ جوان لوگوں میں محبت ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں محبت نہیں ہے، لیکن جو خدا سے محبت کرتے نوجوان، ان کے اندر میں نے محبت دیکھی ہے، وہ خدا کی محبت ہے، جو خدا محبت ان کے اندر ڈھیرتا ہے۔ تو ہم نے محبت کرنی ہے۔
کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. اور جب ہم محبت کریں گے تو عزت آٹومیٹکلی ہوگی. کیا جی؟ عزت آپ آٹومیٹکلی کرنا شروع کر دیں گے. تو اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ بزرگوں کی تابع رہے. بزرگوں کی کیا رہے؟ تابع رہے. ایک چیز ہے کہ جب آپ نوجوان ہیں اور بہت سارے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے، آپ کے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب ہوں گے کہ جو بڑھاپے کی عمر میں چلے جاتے ہیں، وہ پھر صرف آپ سے محبت مانگتے ہیں. کیونکہ جب وہ پہلے بچے ہوتے ہیں تو پھر جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں تو وہ نوجوانی کی زندگی گزار کر جب بڑھاپے میں جاتے تو پھر وہ بچوں والا ذہن اس کے اندر آتا ہے. وہ ان کا مائنڈ ہے وہ بچوں والا بن جاتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے، میری بچیاں، میرے بیٹے جتنے چیزوں کار ہیں وہ مجھ سے کیا کریں؟ محبت کریں. لیکن آج کل کے نوجوان جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرنا چھوڑ رہے ہیں. لیکن یہاں پر خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بزرگوں کے تابع رہو. بزرگوں میں آپ کے ماں باپ آ جاتے ہیں، بہن بھائی آ جاتے ہیں. وہ جب بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو بوڑھے تو ہوتے ہیں. بزرگ ہر ایک کی عزت کرو. اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے اور پھر آپ مسیحی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر تابع داری نہیں ہے آپ مسیحی نہیں ہے. اگر آپ کے اندر عزت نہیں ہے تو پھر آپ کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر محبت آئے تو آپ مسیح کے ساتھ دل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی عزت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے تو پھر آپ خدا سے دل لگائے، وہ آپ کو عزت کرنا سکھائے. خدا عزت کرنا سکھاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی عزت دو تو اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خدا کے کلام میں سے پڑھ کے دیکھیں گے ہم نے عزت کرنی کیسے ہے. اگر ہم نے محبت کرنی ہے، عزت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ کلام بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو بتاتا ہے. مسیحی چال چلن میں یہ بہت ساری بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ ہمارا چال چلن ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے نوجوانوں میں محبت ہونی چاہیے تاکہ لوگ آپ کی محبت کو دیکھ کر آپ کے خدا کی تعریف کریں. ہاللیلویا. یہاں پر دو چیزوں پر ہم نے سیکھا ہے: جوان کا چال چلن، جوان کی محبت. جوان کی محبت اس طرح کہ وہ سب کی عزت کرے. کیا کرے؟ سب کی عزت کرے. برادری سے محبت رکھے. یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں سے محبت کرے اور باہر نفرت کرے. یہ نہیں ہے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ برادری سے بھی محبت رکھے. وہ برادری سے بھی محبت رکھے. اگر ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے خدا کو جانیں تو آپ ان سے محبت کریں. اگر آپ ان سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ کسی کو خدا کے پاس لانا چاہتے ہیں، خدا کے نزدیک لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ان سے محبت کریں. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ محبت بہت سارے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے. تو جب آپ کسی کو محبت کے ساتھ خدا کے پاس لے کر آئیں گے تو ضرور آپ خدا اسے دکھا سکیں گے. تو آپ محبت کریں، عزت کریں. اور یہاں پر لکھا ہے بادشاہ کی عزت کرو. کیا کرو؟ بادشاہ کی عزت کرو. بادشاہ ہے کون؟ آج جو یہ وقت چلا آج کا بادشاہ کون ہے؟ عمران خان. ہم عمران خان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے بادشاہ پر دل میں بھی لعنت نہ کر. دل میں بھی لعنت نہ کر. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کھڑا ہوا ہے، بے شک کرتے ہیں، لیکن جو بادشاہ حکومتیں بنتی ہیں وہ خدا کی طرف سے بنتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ خدا سے محبت کرتے تو آپ عمران خان سے محبت کریں. خدا آپ کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ خدا کا کلام کہتا ہے. اور بہت ساری ایسی غلط باتیں ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں، لیکن نہیں، خدا کا کلام کہتا ہے اپنے بادشاہ کی عزت کرو، اس سے محبت کرو. عزت آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ محبت کر سکتے ہیں. آپ عمران خان سے محبت کریں. خدا کا کلام کہتا ہے اس کی عزت کریں. یہ خدا نے اسے بنایا، خدا نے اسے کھڑا کیا. ہاللیلویا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی سے عزت پانا چاہتے ہیں تو پہلے محبت کریں. محبت کریں گے تو عزت پائیں. ہاللیلویا. تو یہاں پر دو چیزیں، چال چلن، محبت، یہ دو چیزیں ہم نے خدا کے کلام میں سے دیکھی ہے کہ جوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے اور مسیحی محبت کیسی ہونی چاہیے. اور ایک بات رہ گئی ہے، بس اس پر ہم سیکھیں گے کہ پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے. نوجوان کی پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے.
تو میرے ساتھ نکالیں پہلا کرنتھس اس کا 6 باب اور اس کے 18. پہلا کرنتھس اس کا 6 باب اور اس کی 18 ہے. جی پڑھ دیں جس نے نکال لیا ہوگا. جیسس حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے. آمین. یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول اس خط کو لکھنے والا وہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نوجوان کی پاکیزگی کی بات ہو. ہم پہنچ گئے تیسری بات پر پہنچ گئے. پہلے ہم نے سیکھا کہ مسیحی نوجوان کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے. پھر ہم نے سیکھا کہ مسیحی نوجوان میں محبت کیسی ہونی چاہیے. اور اب جو ہم سیکھنے والے ہیں آخری اور لاسٹ بات ہے کہ پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو. یہ خدا کا بندہ پولس رسول ان نوجوانوں سے، کیونکہ نوجوانوں میں کثرت سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. زناکاری کثرت سے پائی جاتی ہے، شہوت پرستی کثرت سے پائی جاتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں نوجوان کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو. حرام کاری سے کیا کرو؟ بھاگو. یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول یہ سمجھا رہا ہے، یہ نوجوان کو تربیت کر رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے. کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے، ان میں بھی نوجوان ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا بوڑھوں سے محبت نہیں کرتا یا خدا بوڑھوں سے کلام نہیں کرتا. خدا ہر ایک زندگی سے کلام کرتا ہے. لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے نوجوان کی. نوجوان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے؟ حرام کاری سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. جو گناہ کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے، لیکن گناہگار اپنے بدن کا بھی گناہ کرتا ہے. اپنے بدن کا بھی گناہ کرتا ہے کہ وہ جو ایک گناہ کرتا ہے، جو گناہ کے اوپر گناہ، گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، وہ اپنے بدن سے بھی کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو اور اپنے بدن کی ایسی پاکیزگی رکھو کہ جب بھی آپ خدا کی حضور میں آئے اور خدا سے دعا کریں، خدا اسی وقت آپ کے دل میں آنا چاہیے. ہاللیلویا. آپ کے بدن کی پاکیزگی ہونی ایسی ہونی چاہیے، آپ کی سوچیں پاک ہونی چاہیے، آپ کے خیالات پاک ہونے چاہیے، آپ کا دل پاک ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے. ایسے ہو کہ آپ کے بدنوں میں، خیالوں میں پاکیزگی نہیں ہے، تو جب آپ خدا کے حضور میں آتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا میرے حضور میرے درمیان آ. تو وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ بدی سے نفرت کرتا ہے، وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے. اگر ہمارے اندر نفرت ہے، ہمارے اندر غرور ہے، ہمارے اندر گناہ ہے، ہمارے اندر بدی ہے، ہمارے اندر گند بنا ہوا ہے، تو خدا نہیں آئے کیونکہ اس کی آنکھ پاک ہے. وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. جب آپ پاکیزہ بنائیں گے اور خدا کے حضور میں آئیں گے تو خدا ایٹومیٹکلی اپنے آسمان کو کھولے گا اور اپنے مسا کو جاری کرے گا، روح اس کو بھیجے گا. وہ جو اچھا مددگار خدا نے آپ کے لیے رکھا وہ اسی وقت آپ کو دے گا. ہاللیلویا. شرط اتنی ہے کہ آپ کے بدن میں پاکیزگی ہو، آپ کی سوچیں پاک، آپ کے خیالات پاک. ہاللیلویا. تو جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا گناہگاروں کے لیے ہے. کیا ہے؟ گناہگاروں کے لیے ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، گناہگاروں کے لیے ہے، لیکن جو ہمارے گناہ ان کے لیے نہیں ہے. خدا گناہگاروں سے محبت کرتا ہے لیکن ہمارے گناہ سے محبت نہیں کرتا. ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن جو ہمارے گناہ ہے خدا ان سے محبت نہیں کرتا، ہم سے محبت کرتا ہے. ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لیا اور ہمیں پاک کیا، ہمیں پاک کیا. تو جہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے حرام کاری سے بھاگو. یہ نوجوانوں سے مخاطب ہے، یہ نوجوانوں سے کلام کر رہا ہے، وہ ان کو تربیت کر رہا ہے، وہ نصیحت کر رہا ہے کہ ہمارے بدنوں میں اگر ہم حرام کاری کریں گے، زناکاری کریں گے، غرور، جھوٹ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، تو پھر ہمارے بدن پاک ہیں نہیں. تو اگر ہم نے پاک رہنا ہے، پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے، تو ہم نے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. ہمارے اندر پاکیزگی ہو.
ایک اور ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم مائنڈ کریں گے باقی کلام کو. دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت. یہ آخری وعدہ ہے کہ ہماری پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے, ہمارے بدنوں میں پاکیزگی کیسے رہ سکتی ہے, اور ہم اپنے آپ کو کیسے پار کر سکتے ہیں, کن چیزوں سے ہمیں دور جانے کی ضرورت ہے, اور وہ چیزیں ہمارے بدن میں نہ ہو تو ہماری پاکیزگی برقرار ہے. خدا کے کلام میں سے دوسرا تموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت کا مطالعہ کریں گے. جی بھائی برام پڑھ. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ, اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو. آمین. ہمارا مضمون کیا ہے؟ جوانی. ہمارا مضمون کیا ہے؟ جوانی. اور جوانی یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ, جوانی کی خواہشوں سے بھاگ, اور جو پاک دل کے ساتھ دعا خداوند سے دعا کرتے ہیں, پاک دل سے خداوند سے دعا کرتے ہیں. جوانی میں آپ جوان ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جوانی میں جب انسان ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی خواہشیں پائی جاتی ہیں, کون سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جس سے خدا کا بندہ پالوس تموتھیوس کو یہ خط لکھتا ہے, اور اس میں یہ لکھتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. آپ بہتر جانتے ہیں کہ جوان کے اندر کون سی ایسی خواہشیں پائی جاتی ہیں, کون سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو جب انسان جوان ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ, جوانی کی خواہشوں کو چھوڑ دے. بہت ساری ایسی جوانی کی خواہشیں ہیں جو ہماری سوچوں کو ناپاک کرتی ہیں. اگر یہاں پر خدا کے کلام میں وہ اپنے شاگرد کو لکھتا ہے کہ پاکیزگی میں نمونہ بن, کیا کہ پاکیزگی میں نمونہ بن, اور یہاں پر لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ, اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا تعلق ہے. جو لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں وہ لوگ جو دعائیہ لوگ ہیں, یہ نہیں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دے جو غلط کام کرتے, نہیں, یہ بلکہ ان کے ساتھ آپ رفاقت کریں, آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, آپ ان کو کلام سنائیں, اور آپ ان کو بھی ساتھ ملا لے آئیں جو غلط کام کرتے, جو اپنے ٹریک سے ہٹ چکے, جو یہ کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے. یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ تم ایمان, محبت اور صلح کرتا. ہم نے ایمان میں بھی قائم ہونا ہے, صلح کروانے میں آگے رہنا, فرنٹ لائن پہ رہنا, اور دوسرا یہ کہ محبت کرنے میں بھی رہنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو آپ اس سے بھی محبت کریں. اسی سے مسیح کی محبت آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ مسیح کے لوگ ہیں. تو ان ساری باتوں کو جب ہم نے سیکھا ہے, چال چلن کیسا ہونا چاہیے, محبت کیسی ہونی چاہیے, پاکیزگی کیسی ہونی چاہیے, تو یہ ہوگا کیسے, یہ ہوگا کیسے. یہاں پر خدا کے کلام میں سے ہم ایک ورس لیں گے اور اسی پہ دیکھیں گے کہ یہ چال چلن ہمارا خدا کے کلام کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے اندر خدا کی محبت کیسے ہو سکتی ہے, ہمارے بدنوں میں پاکیزگی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہی ورس کو ہم لیں گے, زبور 119 مثال نکالیں اور اس کی 9 آیت کا مطالعہ کریں گے کہ ہم یہ سب کچھ اپنے اندر لے کیسے سکتے ہیں, یہ ہمارے اندر آ کیسے سکتا ہے, مسیح کی چال چلن بن کیسے سکتا ہے, محبت کیسے آ سکتی ہے, ہمارے بدن پاک کیسے رہ سکتا ہے. یہ ساری چیزوں کا جو حاصل کلام ہے وہ اس ورس میں آپ کو نکل جائے گا. یہ ساری چیزیں جو اس میں پائی جائیں گی. جی بھائی پڑھ دیں. جی زبور 119 اور اس کی 9 آیت. جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں. آمین آمین. یہاں پر خدا کا بندہ داؤد, یہ جو ہم نے ساری چیزیں سیکھی ہیں کہ مسیحی چال چلن کیسے ہونا چاہیے, اور مسیحی محبت کیسے ہونی چاہیے, اور پاکیزگی کیسے ہونی چاہیے, تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں کہ اس چیز کو ہم نے اپنانا ہے, اس چیز کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے سیکھ لی ہیں, تو اب وقت یہ ہے کہ ہم اس کو لے کیسے سکتے ہیں اپنی زندگی میں.
یہاں پر لکھا ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے. یہاں پر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کو کیسے پاک رکھے, اپنے چال چلن کو کیسے ٹھیک رکھے, اور اپنی محبت کو, مسیح کی جو محبت ہے اپنے اندر کیسے قائم رکھ سکتا ہے, اور پاکیزگی کیسے آ سکتی ہے. یہاں پر خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ جوان اپنی روش کو کیسے پاک رکھ سکتا ہے. تو نیچے اس کا جواب بھی لکھا ہے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے, تیرے کلام کا مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چال چلن ٹھیک ہو, آپ کی محبت ہو, آپ کا جو پاکیزگی آپ کے بدن میں ہے وہ برقرار ہے, تو آپ خدا کے کلام کی طرف دیکھیں, خدا کی آواز کو سنیں. اگر آپ خدا کے کلام کی طرف نگاہ رکھیں گے, اگر آپ خدا کے کلام کی طرح اس کو اپنی زندگی میں لے کے زندگی گزاریں گے, تو آپ کا چال چلن مسیحی ہوگا, آپ کی محبت مسیحی ہوگی, آپ کی پاکیزگی آپ کے بدن میں برقرار رہے گی. یہ ہوگا تب جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے. ہاللویا. جب آپ اپنے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے, یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں اپنائی جاتی ہیں. یہ چیزیں ہماری زندگی میں خدا کے کلام کے وسیلہ سے ٹھہرتی ہیں. اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو آپ کی روشیں پاک نہیں ہو سکتی, آپ کے اندر محبت نہیں ہو سکتی, آپ کے بدنوں میں پاکیزگی نہیں ہو سکتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چال چلن ٹھیک ہو, آپ کے اندر مسیحی محبت ہو, آپ کے اندر پاکیزگی ہو, تو آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دیں. ہاللویا. تو تب یہ چیزیں آپ کے اندر ٹھہرنا شروع کر دیں. ہاللویا. ہاللویا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. ہاللویا. پریز ہاللویا. آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں, سروں کو جھکاتے ہیں, خداوند کی حضور آتے ہیں, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے, اس کلام کے حصہ کے لیے کہ خدا ہمارا چال چلن خداوند تیرے کلام کے مطابق ہو, ہمارے اندر جو محبت ہے خداوند تیری محبت کے مطابق ہو, اے خداوند تیرے کلام کے مطابق, ہمارے بدنوں میں پاکیزگی خداوند تیرے کلام کے مطابق ہو. جیسس ہاللویا. پریز ہاللویا. ہمارے درمیان بھائی کامران موجود ہیں, ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں. جیسس ہاللویا. قدوس مہربان یسوع مسیح, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج اس وقت کے لیے, آج اس گھڑی کے لیے خداوند, اس کلام اقدس کے لیے, کلام مقدس کے لیے خداوند, جو آج یہ سنا اور قدوس باپ راجا ان کی زندگیوں میں ایک نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائے, اور قدوس باپ راجا یہ زندگی کو اپنی کو بدلے اور اپنے آپ کو پہچانے اور یسوع کے نام کو بڑھائے اور اس کی صلیب کو خدا پہچانے, اور قدوس باپ راجا اس کے زخموں کو اپنے اوپر لے. اور قدوس باپ راجا منت کرتا ہوں کہ تیرا نام عزت اور جلال پائے, ان کی زندگیوں میں کثرت کی برکت لا. خدا ہم نے ایک دوسرے کو نہ دیکھے بلکہ تجھے دیکھے, اور تیرے نام کو دیکھے, اور تیرے کلام کو دیکھے کہ کس قدر تو نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی, اور ہم اس گناہ میں ابھی تک پھنسے ہیں. اور قدوس باپ راجا ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر تجھے پہچانے اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے. خدا میں منت کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے خداوندہ, کہ یہ خدا تیرے کلام کو پہچانے اور قدوس باپ راجا تیرے کلام کو بڑھائے نہ گھٹائے, بلکہ خدا تیرے نام کی پہچان ان کے اندر ہو. خدا میں منت کرتا ہوں کہ تو چھونا اور کثرت کی برکت دینا. خدا جو پڑھا سنا جانا خدا تیری مرضی کے مطابق ہوا, اور قدوس باپ راجا شروع سے لے کر آخر تک تو نے نگہبانی اور حفاظت کی. اور قدوس باپ راجا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ جتنے بھائی بہنیں بیٹھی ہیں خداوندہ یہ کلام کو پھیلائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. پاک روح تو چھونا اور بڑی برکت عطا کرنا. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام سے یہ دعا مانگتا اور پا لیتا ہوں.